बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की इस वीडियो में उस कौम के मुतल्लिक़ बात करेंगे जिन पर उनकी बदअमालियों की वजह से सख्त अज़ाब आया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था, जो तारिक आज़र के बेटे और हज़रत इब्राहीम के सके भाई थे। यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के ज़माने में अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फैज़ हुए। वालिद हारान के इंतकाल के बाद हज़रत लूत अपने चाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बाबिल में मुकीम रहे और फिर एक अरसे के बाद सदूम नामी शहर में आबाद हो गए। सदूम के आसपास 5 नहायत खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज़्यादा ही थी। ये इलाके नहायत सरसब्ज़ व शादाब और कुदरत की फ़याज़ी का हसीन शाहकार थे। बागात की कसरत थी तो लहलाते खेत यहाँ के बासियों की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा थे, और यही वजह थी कि कुर्बो जवार के बस्तियों के बासी भी अपनी माइशी और ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए इन बस्तियों का रुख किया करते थे। मगर ये बात इन बस्ती के लोगों को बिल्कुल पसंद ना थी। उनके ख्याल में इनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाज और सब्जियों पर सिर्फ उन्हीं का हक था। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि दूसरी बस्तियों के लोग इनके इलाकों में ना आएं, लेकिन ये इन्हें मना करने से भी डरते थे। जब कोई कौम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय गरूर व तकब्बर और अदात बद में मुब्तला हो जाए, तो ऐसे लोगों के दिलो दिमाग पर शैतान काबिज़ हो जाता है और फिर ये इबलीस के नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। एक दिन बस्ती के लोग बाहर से आने वालों को रोकने के तरीक़े कार पर गौर व गौज़ कर रहे थे कि इबलीस एक बुज़ुर्ग की शक्ल में उनकी महफ़िल में आया और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। अजनबी बुज़ुर्ग की ये बात सुनकर सब ने कहा कि तरीक़ाकार बताएं। इबलीस ने कहा, कल बताऊंगा। दूसरे दिन वो एक खूबसूरत नौउम्र लड़के के भेष में आया और इन्हें अपनी औरतों की बजाय मर्दों के साथ फेरे बद करना सिखाया। इस तरह इबलीस के कहने पर इस बदकारी के मौजूद यही मलाऊन लोग थे। इन्होंने शैतान की ऐमा पर एक ऐसा गुनाह ईजाद किया जिसका औलाद आदम में इससे पहले किसी को ख्याल तक ना आया था। यही वो वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर इस कौम की इस्लाह के लिए भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको तौहीद की दावत दी और बेहुदा हरकत से मना फरमाया। हज़रत लूत अपनी कौम की आदत बद की वजह से बड़े फ़िक्रमंद रहते और दिन रात इन्हें नसीहत और तबलीग करते रहते, लेकिन कौम पर इसका कोई असर ना हुआ, बल्कि वो मज़ीद डिठाई और हड दर्मी के साथ फ़ख्रिया अंदाज में ये काम करने लगी। इसके साथ ही वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर भी सख्त रवैया रखते और इनकी बातों का मजाक उड़ाते। इरशाद बारी ताला है, और कौम लूत ने भी पैगम्बरों को जुठलाया जब इनसे इनकी भाई लूत ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगम्बर हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, और मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता। मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। उन्हें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना बुरा लगा था, चुनाचा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा भला कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुमको अपने शहर से निकाल देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मायूस होने की बजाय कौम को राय रास्त पर लाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ रहे, लेकिन वहाँ तो कैफियत ये थी कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। यानी जितना हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इन्हें अल्लाह ताला के अज़ाब से डराते, वो इतना ही इनका मजाक उड़ाते, और फिर एक दिन इन्होंने ख़ुद ही अज़ाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने इन्हें अब तक दर्दनाक अज़ाब से महफूज रखा था और बदतरीन फाशी और बदकारी के बावजूद इन्हें ढील दी जा रही थी, लेकिन अब इन्होंने खुद ही अज़ाब की फरमाइश कर दी और बोले, ऐ लूत, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अज़ाब ले आओ। कौम के इस मुतालबे के बाद
حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے اور یہ اب براہ راست پر آنے والے نہیں، لہٰذا انہوں نے نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ عز و جل کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پہنچے اور دوپہر کے وقت وہاں داخل ہوئے۔ جب وہ صدوم شہر میں پہنچے تو ان کی حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ملاقات ہو گئی جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا، ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ یہیں رکیے، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو ان سے بدسلوکی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے والد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئیں اور صورتحال سے آگاہ کیا کہ اے ابا جان، شہر کے باہر چند اجنبی نوعمر لڑکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم ان کو پکڑ لے۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو مہمانوں کو اپنے ہاں ٹھہرنے سے منع کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ چھپ چھپا کر انہیں اپنے گھر لے آئے۔ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے جو نہایت حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت لوط نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت کبھی کے پیش نظر خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ حضرت لوط کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، سو اس نے نوعمر لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی تو یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط کی بات سن کر وہ لوگ بولے، اے لوط، کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ اور تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکی تھی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار مسلح لوگوں نے آپ کے گھر کا گھراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیواروں پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، چنانچہ اس بے بسی کے عالم میں ان کے منہ سے نکلا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑتا۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں بولے، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی ہے، اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی، جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی ان پر پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر باضد تھی،
چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر کے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ ابھی صبح کا آغاز ہو ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کو بھونکنے اور مرغوں کو بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اس جگہ جا کر لگتا جہاں وہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ کر دیں۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ بحر میت یا بحر مردار کا یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 67 کلومیٹر یعنی 42 میل اور چوڑائی 18 کلومیٹر یعنی 11 میل ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے۔ اس کے ارد گرد کی زمین، جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے۔